العلم نور العلم نور العلم نور حصول علم دین سے ہو مشکلات بھی سہل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقدم المفعول للتعظیم والاہتمام به والدلالة على الحصر، ولذلك قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما معناه نعبدك ولا نعبد غيرك، وتقدیم ما هو مقدم في الوجود والتنبيه على أن العابد ينبغي أن يكون نظره إلى المعبود أولا وبالذات، ومنه إلى العبادة لا من حيث أنها عبادة صدرت عنه، بل من حيث أنها نسبة شريفة إليه ووصلة بينه وبين الحق. فإن العارف إنما يحق أصوله إذا استغرق فيه في ملاحظة جناب القدس وغاب عما عداه، حتى أنه لا يلاحظ نفسه ولا حالا من أحوالها إلا من حيث أنها ملاحظة له ومنتسبة إليه. ولذلك فضل ما حكى الله عن حبيبه حيث قال لا تحزن إن الله معنا، على ما حكاه عن كليمه حيث قال إن معي ربي سيهدين، وكرر الضمير للتنصيص على أنه المستعان به لا غير. وقدمت العبادة على الاستعانة ليتوافق رؤوس الآية. ويعلم منه أن تقديم الوسيلة على طلب الحاجة أدعى إلى الإجابة. وأقول لما نسب المتكلم العبادة إلى نفسه أوهم ذلك تبجحا واعتدادا منه بما يصدر عنه، فعقبه بقوله وإياك نستعين، ليدل على أن العبادة أيضا مما لا يتم ولا يستتب له إلا بمعونة منه وتوفيق. وقيل الواو للحال، والمعنى نعبدك مستعينين بك، وقرئ بكسر النون فيهما وهي لغة بني تميم، فإنهم يكسرون حروف المضارعة سوى الياء إذا لم ينظم مع بعضها. ترجمہ. اور مفعول یعنی ایاکا کو مقدم کیا گیا تعظیم کے لیے یا محتم بالشان ہونے کی وجہ سے، اور دلالت علی الحصر کی غرض سے، اور اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایاکا نعبدو کے معنی نعبدو کا ولا نعبدو غیرکا سے کیے ہیں. نیز ایاکا کو مقدم کیا گیا اس چیز کو پہلے لانے کے لیے جو وجود واقعی ہیں. سب سے پہلے وجود واقعی میں سب سے پہلے ہیں، اور عابد کو اس بات پر متنبہ کرنے کے لیے کہ اس کی نظر اول وہلہ میں بلا واسطہ معبود کی طرف ہونا چاہیے، اور پھر معبود سے عبادت کی طرف. لیکن نظر الی العبادت اس حیثیت سے نہیں
کہ وہ ایک عبادت ہے جو اس سے صادر ہوئی ہے، بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ ایک شریف نسبت ہے جس کا منتہا ذات باری ہے، اور اس حیثیت سے کہ وہ عابد اور حق تعالی کے درمیان ایک تعلق ہے، اس لیے کہ عارف باللہ کا اصول اللہ اس وقت متحقق ہوگا جب وہ ما سوا اللہ سے غائب ہو کر ذات باری تعالی کے ملاحظہ میں کھو جائے، حتیٰ کہ اپنی ذات اور اپنے احوال کی بھی پرواہ نہ کرے، اگر کرے بھی تو اس حیثیت سے کہ یہ نفس اور حال اللہ کے ملاحظہ کا ذریعہ ہے اور اس کی طرف منسوب ہیں، اور اسی لیے اس کلام کو جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، اس کلام کو فضیلت دی گئی ہے اس کلام پر جسے اللہ تعالی نے اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نقل فرمایا ہے، جب انہوں نے فرمایا تھا انا معی ربی سیہدین، وکرر الضمیر للتنصیص، اور ضمیر ایاکا کو مکرر لایا گیا اس بات کی تصریح کے لیے کہ قابل استعانت صرف خداوند قدوس کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی اس کا لائق نہیں، اور عبادت کو استعانت پر مقدم کیا گیا دو غرضوں سے، ایک یہ کہ تاکہ آیتوں کے سرے یکساں ہو جائیں، یعنی رؤوس آیات کی موافقت کے لیے، اور دوسری غرض تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ ضرورت و حاجت کے سوال سے پہلے وسیلہ بھیج دینا قبولیت کے لیے داعی ہے۔ وَأَقُولُ، اور میں کہتا ہوں کہ جب متکلم نے عبادت کی نسبت اپنی طرف کی تو اس نسبت نے اس کے دل میں ایک ذعن اور اپنے سے صادر ہونے والی عبادت کا وزن اور ویلو بطریق وہم پیدا کر دیا، تو اللہ نے اس کے بعد ایاکا نستعین ذکر فرمایا تاکہ اس بات پر رہنمائی ہو جائے کہ عبادت بھی انہی چیزوں میں سے ہے جو بغیر عنایت خداوندی کے، بغیر اعانت خداوندی کے مکمل اور درست نہیں ہو سکتی، اور بعض کا کہنا ہے کہ وہ ایاکا نستعین میں واو حالیہ ہے اور آیت کے معنی نعبدو کا مستعینین بکا ہیں، یعنی اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اس حال میں کہ تجھ ہی سے مدد بھی چاہتے ہیں، اور بعض نے نعبدو اور نستعینوں کے نون کو مفتوح پڑھنے کے بجائے مکسور پڑھا ہے، یعنی ہی عبادت کرتے ہیں اس حال میں کہ تجھ ہی سے مدد بھی چاہتے ہیں، اور بعض نے نعبدو اور نستعینوں کے نون کو مفتوح پڑھنے کے بجائے مکسور پڑھا ہے، یعنی نعبدو اور نستعینو، اور یہ بنی تمیم کی لغت میں ہے، کیونکہ یہ لوگ سوائے یا کے بقیہ علامات مضارع کو جبکہ ان کا مابعد مضموم نہ ہو کسرہ دیتے ہیں۔ وقدم المفعول للتعظیم، مفسر علیہ الرحمہ یہاں سے چوتھی بحث یعنی تقدیم ایاکا کی وجہ بیان کرتے ہیں۔
ویسے قاعدہ کے اعتبار سے ایاکو کو مؤخر کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ایاکا نعبدو کا مفعول ہے. لفظ ایاکا یہ نعبدو کا مفعول ہے اور ظاہر ہے کہ معمول عامل سے مؤخر ہوتا ہے. اس تقدیم کی قاضی صاحب نے 5 وجہیں بیان کی ہیں. اول یہ ہے کہ ایاکا سے مراد اللہ تبارک و تعالی ہے، لہذا تعظیم کی وجہ سے مقدم کر دیا گیا. دوسری وجہ یہ ہے کہ اہتمام کی وجہ سے مقدم کر دیا گیا، کیونکہ قاری کا مقصود اعلی باری تعالی ہے جو متصف ہے صفات جمال و کمال کے ساتھ، اور جب باری تعالی مقصود اعلی ہے تو ہونا یہی چاہیے تھا کہ سب سے پہلے زبان سے اسی کا ذکر ہو اور سب سے پہلے قلب میں اسی کا حضور ہو اور جوارح سے اسی کے روبرو ذلت ظاہر ہو. اور جب اللہ تعالیٰ ایسا ہے تو یقیناً محتم بالشان ہے، پس اہتمام کی وجہ سے ایاکا کو مقدم کر دیا گیا. تیسری وجہ یہ ہے کہ ایاکا کو اس لیے مقدم کر دیا تاکہ حصر پر دلالت کرے، کیونکہ قاعدہ ہے تقدیم و ما حق التاخیر یفید الحصر، یعنی جس چیز کو مؤخر ہونے کا حق ہے اسے مقدم کر دیا جائے تو حصر کا فائدہ ہوتا ہے. اس جگہ چونکہ حصر کے اندر خفا تھا، اس لیے رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کو پیش کیا. آپ نے معنی بیان فرمائے ہیں ایاک نعبدو کا، یعنی نعبدو کا ولا نعبدو غیرک، اور وجہ خفا ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہاں حصر سے انکار کرنا ہے، کیونکہ ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مخاطب یہاں پر مؤمنین ہیں اور مؤمنین باری تعالیٰ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہیں کرتے تھے، لہذا قصر افرادی نہیں ہو سکتا تھا، اور باری تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی تنہا معبود نہیں مانتے تھے، لہذا قصر قلبی بھی نہیں ہوتا. اور جب یہ دونوں قسم کے قصر نہیں تو گویا سرے سے حصر ہی نہیں ہوا. تو ابن حاجب کے قول سے جو خفا پیدا ہو گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول کو پیش کر کے قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس خفا کو دور کیا ہے، اس طور پر کہ یہاں حصر حقیقی ہے اور حصر حقیقی رد خطا کا تقاضا نہیں کرتا، لہذا ابن حاجب کا قصر قلبی اور قصر افرادی کے نہ ہونے کی وجہ سے بالکل حصر کا انکار کر دینا یہ درست نہیں، بلکہ حصر حقیقی ہے. اب مانا ہوں گے کہ تیرے علاوہ سب سے اعراض کر کے تیری عبادت کرتے ہیں. چوتھی وجہ یہ ہے کہ باری تعالیٰ تمام کائنات کا مبدأ ہے، اور جب مبدأ کائنات ہے تو وجود کے اعتبار سے مقدم ہوگا، لہذا ذکر میں بھی مقدم کر دیا گیا تاکہ وجود ذکری وجود طبعی کے موافق ہو جائے. اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ ایاکا کو مقدم کر کے عابد کو اس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ اولاً اور بالذات نظر معبود پر ہونی چاہیے، عبادت پر نہیں. ہاں معبود سے منتقل ہو کر عبادت کی طرف صرف اس حیثیت سے نظر ہونی چاہیے کہ یہ ایک نسبت اور تعلق ہے ہمارے اور معبود کے درمیان. اس حیثیت سے نظر نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہم سے صادر ہو رہی ہے. اور اس تنبیہ کی وجہ یہ ہے کہ عارف کو درجہ وصول تک پہنچانا مقصود ہے،
اور اصول اسی وقت متحقق ہو سکتا ہے جبکہ اللہ کے تصور میں بالکل مستغرق ہو جائے اور اپنی اور دوسروں کی ذات و احوال سے بالکل غائب ہو جائے۔ ہاں، اگر احوال پر نظر بھی ہو تو اس حیثیت سے ہو کہ احوال کے ملاحظہ میں بھی ذات باری کا ملاحظہ ہو۔ اپنے اور غیر سے غائب ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اپنی ذات و احوال اور غیر کی ذات و احوال اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے غافل نہ کریں، بلکہ یہ ان تمام چیزوں سے غافل ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور اسی کو ایک شاعر نے اپنے اس شعر میں یوں بیان کیا ہے کہ خیالوں کا فی عینی و ذکروں کا فی فمی و مسوا کا فی قلبی فأین تغیب، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تیرا خیال تو میری آنکھوں میں ہے اور تیرا ذکر میرے لبوں پر ہے اور تیرا ٹھکانہ میرا قلب ہے، تو ہم سے کہاں غائب ہوگا؟ چونکہ اصول کی بنیاد استغراق پر ہے اور استغراق حاصل ہوتا ہے اپنی ذات سے غائب ہو کر صرف ذات باری تعالی کی طرف متوجہ ہونے میں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس کلام کو جو تعقب کفار کے وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تسکین قلب کے لیے فرمایا تھا، یعنی ہجرت کے موقع پر غار ثور میں جب حضور نے قیام فرمایا تھا اور کفار تلاش میں وہاں پہنچ چکے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یار غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دی اور ارشاد فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ ایسا کلام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت دی اس کلام پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اس موقع پر جب فرعونیوں نے ان کا تعاقب کیا اور بنی اسرائیل میں گھبراہٹ پیدا ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا، اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ یہ کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اس کلام پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان لا تحزن ان اللہ معنا کو ترجیح اور فضیلت دی ہے۔ وجہ فضیلت یہ ہے کہ حضور نے معیت کو بیان کیا اللہ کی ذات کو مقدم کر کے، ان اللہ معنا یہ فرمایا، اور اپنی ذات کو مؤخر کر کے اللہ کی ذات کو مقدم کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معیت کو بیان کیا مگر انہوں نے جزو اول میں اپنی ذات کو مقدم کر دیا، یعنی انا معیہ ربی، معیہ کو مقدم کیا اور اللہ کی ذات کو مؤخر کر دیا۔ اس نقطہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے محققین نے فرمایا ہے کہ انعام کے وقت جس شخص کی نظر منعم پر ہوتی ہے نعمت پر نہیں، تو مصیبت کے وقت اس کی نظر مصیبت ڈالنے والی پر ہوتی ہے مصیبت پر نہیں، تو مصیبت کے وقت پر صبر کر لیتا ہے اور سعادت کے درجہ پر فائز ہو جاتا ہے، بخلاف اس شخص کے جس کی نظر نعمت پر ہوتی ہے تو مصائب کے وقت مصیبت پر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ذات باری کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ اور شقاوت کے گڈھے میں جا پڑتا ہے۔ وقرر الضمیر، یہاں سے ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں۔ اشکال کا حاصل یہ ہے کہ ضمیر ایاکا کو مقرر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ضمیر پر اتفاق کر لیا جاتا اور کہتے ایاکا نعبد و نستعین۔ اس صورت میں بھی جس طرح عبادت باری تعالی پر منحصر ہے، اسی طرح استعانت بھی ذات باری تعالی پر منحصر ہے۔
اس کا جواب یہ ہے کہ ایاکا کو اس لیے مقرر ذکر کیا تاکہ اس بات کی تصریح ہو جائے کہ جس طرح اللہ تعالی مستقلاً معبود ہے اسی طرح مستقلاً مستعان بھی ہے، کیونکہ اگر واو کے ذریعہ ذکر کر دیتے تو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ معبود اور مستعان کا مجموعہ تو ذات باری پر منحصر ہے، لیکن ہر ایک تنہا تنہا ذات باری پر منحصر نہیں بلکہ غیر کے اندر بھی پائے جا سکتے ہیں۔ اس توہم کو دفع کرنے کے لیے ضمیر کو مقرر لایا گیا اور بتلا دیا کہ جس طرح مجموعہ منحصر ہے ذات باری تعالی پر، اسی طرح تنہا تنہا بھی منحصر ہے ذات باری تعالی پر، لہذا اب کوئی اشکال باقی نہ رہا۔ عبدالحکیم سیالکوٹی اس تفسیر سے راضی نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ضمیر ایاکا کو مقرر لانا تصریح حصر کے لیے ہے، اس لیے کہ اگر ایاکا مذکور نہ ہوتا تو نستعین کا مفعول مؤخراً بھی مانا جا سکتا تھا، اور ظاہر ہے کہ تاخیر کی صورت میں حصر نہ ہوتا، اس لیے انہوں نے اس تصریح کو پسند نہیں کیا۔ وقدمت العبادۃ علی الاستعانۃ، یہاں سے عبادت کو استعانت پر مقدم کرنے کی وجہ بیان کرتے ہیں، باوجود ہے کہ استعانت کو عبادت پر مقدم کرنا چاہیے تھا۔ اس کی دو وجہیں ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ نستعین میں تمام مہمات میں باری تعالیٰ سے مدد طلب کرنا ہے، اور عبادت بھی ایک مہم ہے، لہذا عبادت کے لیے بھی معونت باری ضروری ہے۔ اس وجہ سے نستعین کو نعبدوں پر مقدم کرنا چاہیے تھا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عبادت مقرب الی اللہ ہے، یعنی بندہ کو مولا سے قریب کرنے والی ہے، اور عبادت فعل ہے بندے کا، اور استعانت کہتے ہیں فعل مولا یعنی معونت باری تعالیٰ کو طلب کرنا، اور ظاہر ہے کہ فعل باری اشرف ہے بمقابلہ فعل عبد کے، لہذا اس شرافت کی وجہ سے بھی نستعین کو نعبدوں پر مقدم کرنا چاہیے تھا۔ قاضی صاحب نے عبادت کو استعانت پر مقدم کرنے کی 3 وجہیں بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے تاکہ رؤوس آیات کی موافقت ہو جائے، اور رؤوس آیات کہتے ہیں آیت کو آیات کے ان آخری حروف کو جو ایک خاص کیفیت کے ساتھ متصف ہوں، اور یہاں خاص کیفیت ہے آخری حرف سے پہلے یا ساکن کا ہونا، اور رؤوس آیات کی یکسانیت کو فاصلہ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ فصل کر دیتی ہے 2 آیتوں کے درمیان، اور اگر فاصلہ نہ ہوتا تو 2 آیتیں آیت واحدہ بن جاتی۔ دوسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ عبادت کو مقدم کر کے اس بات کو بتلانا مقصود ہے کہ سائل کو سوال کرنے سے پہلے مسئول عنہ کے پاس کوئی وسیلہ یعنی ایسی شے جس سے مسئول عنہ خوش ہو اور راضی ہو، مثلا ہدیہ، ثنا وغیرہ بھیج دینا چاہیے، کیونکہ ہدیہ کو پہلے بھیج دینا اپنی مراد کی مقبولیت کے واسطے زیادہ داعی ہے، اور یہاں بھی عبادت وسیلہ ہے اور استعانت سوال ہے، اور وسیلہ کو سوال پر مقدم کیا جاتا ہے، لہذا عبادت کو استعانت پر مقدم کیا گیا۔ اسی وجہ سے صلاۃ خمسہ میں نماز صلاۃ خمسہ میں دعا نماز کے بعد کی جاتی ہے۔ وَأَقُولُ لَمَّا نَصَبَ الْمُتَكَلِّمُ، یہاں سے قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ
تقدیم پر خود ایک نقطہ بیان کرتے ہیں۔ نقطے کا حاصل یہ ہے کہ عبادت اور استعانت سے نہ تو باری تعالیٰ کا معبود ہونا ظاہر کرنا ہے اور نہ مستعان ہونا ظاہر کرنا ہے، بلکہ اپنے تذلل اور خاکساری کو ظاہر کرنا ہے۔ اور صورت اس تذلل کی بندے نے یہ اختیار کی کہ عبادت کی نسبت اپنی طرف کر کے اپنے کو عابد اور اللہ کو معبود بنایا۔ اب اس سے بندہ کے دل میں ایک وہم ہو سکتا تھا کہ میں نے عبادت جیسی بڑی چیز کو بارگاہ الہی میں پیش کر دیا ہے اور میں اس کی وجہ سے بہت بڑی چیز کا مستحق ہو گیا ہوں۔ گویا اس قسم کا کبر پیدا ہو گیا۔ اس توہم کو دور کرنے کے لیے بعد میں فرمایا ایاک نستعین کی عبادت بھی ہماری ہی مدد سے ہے، تیرا اس میں کچھ بھی دخل نہیں، یعنی عبادت بھی بغیر معونت باری تعالیٰ کے تام اور مکمل نہیں ہو سکتی۔ بس اس نقطہ کی وجہ سے عبادت کو استعانت پر مقدم کر دیا۔ اس عبارت پر ایک اشکال ہے۔ اشکال یہ ہے کہ استعانت کا صلہ با آتا ہے، لہذا ایاکا کو براہ راست معمول بنانا کیسے درست ہوگا؟ اس کے دو جوابات ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ استعانت بغیر با کے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ صاحب قاموس نے اس کی تصریح کی ہے، اور جیسے اللہم ایاک نعبد ونستعین وقرئ بکسر النون، یہاں سے نعبد اور نستعینوں کی قرات کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان دونوں یعنی نعبد اور نستعینوں کو کے نون کو کسرے کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، اور یہ بنو تمیم کے لغت میں ہے، یعنی وہ حضرات نعبدو اور نستعین کو نعبدو اور نستعین پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک حروف مضارع میں یا کو چھوڑ کر کے جبکہ ان کے مابعد ضمہ نہ ہو کسرہ دینا جائز ہے۔ تو چونکہ نعبدو اور نستعین میں نون جو علامت مضارع اور حرف مضارع ہے اس کے بعد معن مضموم نہیں ہے، اس لیے ان کی قرات میں نعبدو اور نستعینو پڑھنا جائز ہے۔ اسی کی جانب مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے وقرئ بکسر النون فیہما سے اشارہ کیا ہے، یہ بنو تمیم کے لغت میں ہے۔